الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 محرم الحرام 1443 ہجری 25 اگست 2021 یوم الاربعاء چہارشنبہ بدھ وینسڈے. پارہ الف لام میم، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 34 کی تفسیر کے بارے میں چند باتیں ہماری چل رہی ہیں. کچھ مختصراً میں نے سجدے کے تعلق سے کچھ عرض کیا ہے پچھلے آڈیوز میں. اس آڈیو میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مزارات کے بارے میں ایک الگ سے بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج انشاءاللہ اسی پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ایسا سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ اس میں دونوں باتیں ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسے بالکل شرک، حرام، بدعت کہتے ہیں، شرک تک پہنچا دیتے ہیں. مزارات پر حاضری کو، مزارات پر جا کر دعائیں وغیرہ کرنے کو بالکل صاف طور سے شرک وغیرہ کہہ دیتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جنہیں علم سے کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے اور ان کے عقیدت جو ہوتی ہے، یا یوں کہوں کہ بے علمی والی، جہالت والی جو عقیدت ہوتی ہے، وہ اس میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ مزارات کو چومنا، یہاں تک کہ سجدے کرنا، جھک جانا، بالکل یہ سب دونوں باتیں صحیح نہیں. ایک بالکل منع کر دینا، شرک کہنا، یہ بھی صحیح نہیں، اور ایک اس قدر بڑھ جانا کہ قبر کو سجدے وغیرہ کر دینا، یہ بھی بالکل صحیح نہیں. سجدہ جیسے میں نے پیچھے ڈیٹیل سے کافی بتایا کہ کسی کے لیے بھی سجدہ تعظیمی بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں. نہ ہی زندہ کو کر سکتے ہیں اور نہ ہی قبر کو، تو بالکل اولا طریقے سے اور زیادہ کسی مزار کو، کسی قبر کو آپ سجدہ نہیں کر سکتے. عبادت کی نیت کیا تو کفر ہے، خارج اسلام ہو جائے گا. تعظیم کی نیت سے کر تو بھی حرام ہے ہماری شریعت میں. مزارات پر حاضری کا جو طریقہ اور جو کچھ مزارات پر کرنا چاہیے جائز طور، یعنی جس میں اب ہوتا یہ کہ عقیدت مندی میں انسان کچھ کرتے ہیں، آج کے مسلمان کچھ کرتے ہیں تو اس کی کہ آج کل تو اور زیادہ ہو گیا. اب جا کر دکھانے کی ضرورت نہیں رہی. پہلے یہ تھا کہ تبلیغی جماعت والے یا دیوبندی وہابی وغیرہ کسی کو ساتھ میں، جس کو بہکانا ہو، ساتھ میں لے کر جاتے تھے اور دکھاتے، دیکھو یہ سب ہو رہا ہے، یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ لوگ یہ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں. وہ جو جسے کچھ معلومات نہیں تھی وہ یہ سب دیکھ کر فوراً اس کا، اور ان کے پیچھے سے انہوں نے اپنا اس کا برین واش کرنا شروع کیا. وہ ذہن بن گئے، چلے گئے ان کے ساتھ. ہاں یار قبر کو سجدہ کرتے ہیں، یہ حرام ہے، سجدہ تو اللہ کو کرنا چاہیے. اگر علم ہوتا، اگر علم والا ہوتا تو صحیح کہتا ہے کہ بھائی وہ کر رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، شرک تو نہیں کر رہا ہے. وہ کوئی عالم ہے نہیں. کوئی عالم کرے تو اس کی سند بنائی جائے، اس کو مثال کے طور پر پیش کی جائے. کسی عالم، علماء وغیرہ کو، معتبر علماء کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اور اب تو یہ لے جانے کی ضرورت نہیں، ویڈیو بنا لیتے ہیں چپکے سے، کہیں سے بھی کھڑے ہو کر ویڈیو بنا لیا، اسے وائرل کر دیتے ہیں، اپنے من کی باتیں اس میں ڈال کر کے. دیکھیے یہ شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، اور یہ بریلوی لوگ یہ بدعتی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ سب حرام ناجائز کام ہے. اور پھر میں جتنے آسانی سے بول رہا ہوں ایسے آسانی سے نہیں بولتے ہو تو اور زیادہ. اور جہاں پر ان کا بس چلتا ہے تو وہاں پر باقاعدہ مزارات کو انہوں نے اڑایا ہے، توڑا ہے، کدال سے. باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں نیٹ پر، بموں سے اڑایا، بہت کچھ ہے. جہاں پر ان کی یعنی کہ طاقت بن گئی، جیسے آئیسس وغیرہ ہیں، یہ القاعدہ ہوئی،
طالبان کے بھی ویڈیوز آئے تھے، انہوں نے بھی کیا یہ سب حرکتیں، مزارات کو بموں سے اڑایا ہے. تو یہ سب چیزیں تو بالکل صحیح نہیں ہے. وہاں ہونے والی خرافات کو روکنے کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو کسی طریقے سے جائز نہیں بولتے. تو آئیے پھر پہلے اب بات بہت تفصیل سے جائے گی. مختصراً میں جن کے نام سے ہم سب جھومتے ہیں الحمدللہ، جن کے مسلک کے ہم نعرے لگاتے ہیں، انہی اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مزارات پر حاضری کا جو طریقہ بتایا ہے اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ سے سوال ہوا تھا، یعنی آپ نے یہ کئی کتابوں میں یہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اس میں آپ نے پوری تفصیل سے لکھا ہے. تو طریقہ سمجھ فرمائے. مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائیتے کی طرف سے جائے، یعنی اب یہ دیکھنا ہے قبر میں جو کسی کو جب آپ اتارتے ہیں تو اس طریقے سے اتارتے ہیں کہ ان کے داہنی طرف رائٹ سائڈ میں قبلہ ہو، یعنی کہ وہ اگر رائٹ کروٹ لے تو قبلے کی طرف ہو، ایسے قبر میں اتارا جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے پیر کی طرف سے آئے، اور جس طرف یعنی قبلہ ہماری پیٹھ کے پیچھے ہو، ایسے کھڑے ہونا چاہیے، قبلہ پیٹھ کے پیچھے اور ہمارے چہرے کے سامنے ان کا چہرہ ہو، پیر کے پاس کھڑے ہو کر. اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ یہ سہولت ہوتی نہیں ہے، ادب کا مقام ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہے تو بھی آپ جہاں سے آئیں اور جہاں جگہ ملے ادب سے خاموشی سے کھڑے ہو جائیں. ہر جگہ اب ہر کوئی پیر کے پاس کھڑا ہوگا تو ایک ہی سائڈ پورا ہجوم ہو جائے گا، دوسری طرف رہ جائیں گے. تو اگر سہولت ہو، آسانی ہو، تو اس طریقے سے پیر کی طرف سے آ کر پیر کی طرف ہی ایسا کھڑا ہو کہ قبلہ ہماری پیٹھ کے پیچھے ہو اور ہم صاحب مزار کا چہرہ گویا ہماری طرف، ہمارے چہرے کی طرف ہو، ہمیں نواز رہے ہوں. اس طریقے اس نیت سے پیر کے پاس کھڑے ہوں، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہ میں کھڑا ہو. 4 ہاتھ دور ہے قبر مزار پاک سے بالکل سامنے، اور متوسط آواز با ادب سلام عرض کرے. صاحب مزار کو نام پتا ہو تو بڑی اچھی بات ہے، نام لے کر سلام کرنا، اس سے جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کا دل، زندہ کا بھی دل خوش ہوتا ہے، یہ مجھے جانتے ہیں، میرا ادب یعنی مجھے پہچانتے ہیں، میرا نام لے کر سلام کر رہے ہیں، ہوتا ہے ایسا. اور اب اسی طرح آپ صاحب مزار کے بارے میں، بلکہ یہاں تک ہے کہ جس مزار پر جا رہے ہیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لی جائے تاکہ ان کی عقیدت اور بڑھے. صرف نام ہی نہیں، اور بھی جان کر پھر اب جا کر سلام کریں نام کے ساتھ. اگر یاد ہو تو السلام علیکہ یا سیدی، اے میرے سردار آپ پر، اور ان کا نام لے کر السلام علیکم یا بابا عبد الرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس طریقے سے سلام کریں. السلام علیکم یا حاجی علی شاہ بابا، اس طریقے سے سلام کر کے اب جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے کھڑے ہو جائے کونے میں ہاتھ باندھ کر، جو بھی قرآن پاک آتا ہے. اعلیٰ حضرت نے پورا طریقہ بتایا ہے کہ درود غوثیہ 3 بار، الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص جو سورہ قل هو اللہ احد وہ 7 بار پڑھے، پھر درود غوثیہ 7 بار پڑھے. اور میں نے بھی ایک آڈیو ڈالا تھا فاتحہ کا طریقہ، اس میں بھی پورا لکھا ہے تفصیل سے کہ فاتحہ مطلب بیان کیا ہے فاتحہ کیسے کرنی ہے. یہ طریقہ ہے، آپ کو نہیں آتا جو بھی یاد ہے قرآن پاک وہ آپ پڑھیے، کھڑے ہو کر کے پڑھیے. اور وقت اگر زیادہ ہے تو جو بھی، اگر وہاں پر آج کل تو ہر مزارات شریف کے پاس یاسین شریف، سورہ ملک شریف کتاب جو ہوتے ہیں وہ ہوتے، وقت ہے تو لے کر وہ بھی پڑھیے، پوری یاسین شریف پڑھیے. یاد ہو تو اور اچھی بات ہے الحمدللہ. اچھا، اس پر بھی امام اعظم نے اسے قبر کے پاس قرآن شریف پڑھنے کو منع کیا. یہ بھی ہمیں پیش کی جاتی ہے، دیکھو امام اعظم نے منع کیا تو اپنے آپ کا حنفی بولتے، امام اعظم نے منع کیا ہے تو ان کے سامنے یہ ہے کہ امام اعظم نے جو منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ زور سے نہیں پڑھنا ہے، زور سے مطلب بلند آواز سے نہیں پڑھنا، کیونکہ ظاہر بات ہے اب زور سے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ دوسرے اور بھی زائرین ہیں، آپ زور سے پڑھ رہے تو قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو اسے سننا واجب ہے، سننا ضروری ہے. اب آدمی قرآن شریف سنے گا یا مزار شریف سے اپنی فیض حاصل کرے گا، جو مطلب مرادیں ہیں اور دعائیں ہیں اللہ سے کرنی، وہ جو کرنا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ
وہ دونوں باتیں نہیں ہو سکیں گی، اس لیے ہم قرآن شریف دھیمی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان تک آئے. یہ امام اعظم نے مکروہ لکھا ہے، اور امام محمد نے جائز کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دھیمے سے پڑھے، زور سے پڑھنا یہ مکروہ ہے. اب دیکھیں علم نہیں ہوتا تو اس طریقے سے آدمی گمراہ ہوتے ہیں، بھٹکتے ہیں، اور بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. تو خیر، اب جو بھی قرآن شریف یاد ہے آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ یا اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس قرأت پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے مطابق، جیسے بھی آپ کو دعا کرنی ہے. اب دعا میں دیکھیں یہ ہے کہ آپ کسی کے سکھانے سے آپ کو احادیث کی جو دعائیں وغیرہ قرآن شریف کو یاد ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے، وہ دعا کیجیے. ورنہ دعا میں یہی ہے کہ آپ اپنے دل کی بات اللہ کی بارگاہ میں رکھیے، اس میں کسی کے لکھے ہوئے